السلام علیکم. میر عبداللطیف. کیا حال ہے آپ کا؟ بس ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ نے کافی دلچسپ مطالعہ کی چیزیں دی ہیں مجھے. میں پڑھ رہا ہوں اب. شکریہ. اور اچھی دلچسپ باتیں نکالی ہیں ماشاء اللہ. شکریہ. حضور بائبل میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ کنعان میں جو آباد قومیں 7 ہیں، کیونکہ مشرک ہیں اس لیے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کے بچوں تک کو قتل کرنے کا حکم ہے، بلکہ بعض وقت نہ کرنے پر سزا دی ہے اللہ تعالیٰ نے بائبل کے مطابق. اور قرآن کریم میں بھی سورہ مائدہ میں ہے کہ اے میری قوم تم اس پاک کی ہوئی زمین میں داخل ہو جاؤ. آگے کچھ آیات کے بعد ہے، تب جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 شخصوں نے جن پر اللہ نے احسان کیا تھا انہیں کہا کہ تم، اگر بریکٹ میں تفسیر صغیر میں لکھا ہے کہ ان پر حملہ آور ہو کر ان کے خلاف چڑھائی کرتے ہوئے اس دروازہ میں داخل ہو جاؤ. اور آگے کچھ آیات چھوڑ کر ان کا جواب ہے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو جنگ کرنے کے حکم تھا. تو کیوں جنگ کرنے کا حکم تھا جبکہ ان کے ساتھ کبھی انہوں نے جنگ پہلے نہیں کی؟ وہ سینائے میں تھے، وہ ادھر تھے کنعان میں. وہ زمانہ ہے جب کہ قوموں میں ایک دوسرے پر چڑھائی کا رواج تھا، اور یہ کوئی اخلاقی خرابی نہیں تھی، بلکہ دنیا میں تمام قومیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ہیرو جتنے بھی آپ اس زمانے کے پڑھتے ہیں، یہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے زمینوں پہ قبضے کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ان لوگوں نے پہلے چڑھائیاں کر کے وہاں سے بنی اسرائیل کو نکالا ہوا تھا. اور بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ بہت حضرت یعقوب سے شروع ہو کر آگے بہت دور تک پھیلی پڑی ہے، اور اس تاریخ میں اونچ نیچ ہوتی رہی ہے. کبھی فرعون مصر نے ان کو قبضے میں کر لیا، کبھی بابل سے قوموں نے ان پر حملے کیے. تو آپ کو کیا پتا کہ وہ علاقہ جس میں خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا وہ کیا اس سے پہلے اسرائیلیوں کے قبضے میں تھا کہ نہیں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں قرآن کریم کے بیان سے، حضرت موسیٰ کو انہی علاقوں پہ قبضوں کا حکم تھا جن علاقوں میں کبھی اسرائیلی بستے تھے، اور حضرت موسیٰ نے دوبارہ ان کو اپنے قبضے میں لینا تھا. میرے نزدیک وہ شہر ایسا ہی ایک شہر تھا، اور اس کے علاوہ اس شہر میں بت پرستی بہت تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ تم اس شہر پر قبضہ کرو تاکہ تمہارا ایک مقام بنے، ایک اڈا بنے، یہاں سے پھر تم اپنی طاقت کو پھیلا سکتے ہو. یہ مقصد دکھائی دیتا ہے. ایک یہ ہے. دوسرا ایک اور مقصد جو میں سمجھتا ہوں ان آیات میں مضمر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کے ساتھ جنگلوں میں پھرتے تھے، وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں یہ جنگل کی زندگی پسند نہیں، اور مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں شہری خوراک دو. یہ تیتر بٹیر اور من و سلوہ ہم تنگ آ گئے ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تم ادنا کی توقع نہ کرو. لیکن وہ مانتے نہیں تھے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق دیا ہے. انہوں نے کہا جو چیزیں تم چاہتے ہو پھر جان سے لو، اگر تمہیں لینی ہے تو لڑ کر مردوں کی طرح حاصل کرو. جب وہاں پہنچے تو سارے بیٹھ گئے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مطالبہ نہایت نکما اور لغو مطالبہ تھا. خدا مفت میں ان کو خوراک دے رہا تھا، وہ پسند نہیں. اور جو خوراک دنیا کے رہنے والی قومیں جو دنیا میں ایک مرتبہ حاصل کر چکی تھیں وہ حاصل کرتی تھیں، وہ حاصل کرنے کی طاقت نہیں تھی. گھر بیٹھے حضرت موسیٰ سے وہ خوراکیں مانگتے تھے جو شہریوں کی خوراک ہے. جب خدا نے فرمایا کہ اچھا آپ داخل ہو جاؤ تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ نکمے لوگ تھے. تو اس واقعہ نے ان کا گند ظاہر کر دیا، سمجھیں. لیکن حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں اکیلے اس سے لڑتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، جس کا مطلب یہ کہ خدا کا یہ مقصود ہی نہیں تھا. اصل مقصود ان لوگوں کو ننگا کرنا تھا.